آج تو ہم اس محرومیت کے دور میں ہیں کہ اپنے امام علیہ السلام کی زیارت سے بھی محروم ہیں۔ وہ پردے میں ہیں، غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان غیبت کے زمانے سے پہلے لوگ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت بالمشافہہ کیا کرتے تھے۔ معصوم علیہ السلام ان کے درمیان حاضر تھے۔ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی خدمت میں لوگ موجود ہوتے تھے۔ ان کے روابط کس نوعیت کے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جن کا ارتباط تھا وہ کیسا تھا؟ جب بھی انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کوئی مدد مانگی، ایک نمونہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ مولائے کائنات نے ان کو خالی لوٹایا ہو اور ان کی حاجت روائی نہ کی ہو۔ اس نے علی علیہ السلام کو پکارا، آپ نے اس کی حاجت روائی کی، اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ بہت سے نمونے موجود ہیں۔ ان نمونوں میں سے ایک نمونہ جو بہت مشہور و معروف ہے، اتنا متواتر اور آشکار واقعہ ہے، حتیٰ اس کے لیے تاریخی سند بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی حکومت و خلافت کے دوران ایک دن اپنے گھر اور دارالامارہ سے باہر نکلے۔ دیکھا کہ گلی میں ایک بیوہ خاتون کنویں سے پانی بھر کے اپنے گھر لے جا رہی ہے، لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ پانی کا ڈول اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تھک جاتی ہے، کبھی زمین پر رکھتی ہے، کبھی اٹھا کر سر پر رکھتی ہے۔ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو خاتون سے فرمایا، تم اجازت دو تو میں تمہاری مدد کروں۔ خاتون نے کہا، نہیں میں لے جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، تم یہ نہیں اٹھا سکتی ہو۔ لہٰذا حضرت نے وہ ڈول اس سے لے کر خود اٹھا لیا۔ اس خاتون کے ساتھ حضرت چند قدم چلے۔ راستے میں اس سے پوچھا، تم خود پانی بھرنے کے لیے کیوں آتی ہو؟ تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ کیا تیرا شوہر نہیں ہے؟ اس خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک عادی لہجے میں کہتی، میرا شوہر امیر شام کے خلاف لڑتے ہوئے علی علیہ السلام کے ہم رکاب مارا گیا ہے، بلکہ تند لہجے میں جواب دیا کہ میرے بچے یتیم ہیں، میرا شوہر علی کے ہم رکاب جنگ صفین میں مارا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کا جواب غور سے سنا، پانی اس کے گھر پہنچایا، پھر اس سے فرمایا، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی پلٹ کر آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے، اس کے لیے کھجوریں، آٹا اور کچھ دیگر ضروری اشیاء اٹھا کر واپس تشریف لے آئے۔ ان سے فرمایا، اب دو کام باقی ہیں، ایک تو تمہارے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور دوسرا ان کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ تم مناسب سمجھتی ہو تو ان بچوں کو سنبھالو اور میں کھانا تیار کر دیتا ہوں، یا تم کھانا تیار کرو اور میں بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، بچے چونکہ تم سے مانوس ہیں، شاید میرے ساتھ کھیلنا پسند نہ کریں، ان کو شاید اجنبیت محسوس ہو، تم بچوں کی نگرانی کرو، ان یتیموں کو سنبھالو، میں آپ سب کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ حضرت نے آگ جلائی، حالانکہ یہ وہ گھر تھا کہ جس میں کئی مہینوں سے دھواں نہیں اٹھا تھا۔ جب اس گھر سے دھواں اٹھا، ہمسائے کی عورت نے دیکھا کہ آج ان کے گھر میں بھی دھواں اٹھ رہا ہے، خدا نے ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے۔ ہمسائے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، آج تو آپ کے گھر سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے، لگتا ہے کھانے کو کچھ مل گیا۔ بیوہ خاتون نے کہا، خدا اس مرد کا بھلا کرے، اس نے میری حالت دیکھ کر پانی لانے میں میری مدد کی، پھر کھانے کے لیے کچھ سامان بھی لے کر آیا، اتنا خیر خواہ اور نیک سیرت انسان ہے کہ اب میرے بچوں کے لیے کھانا بھی تیار کر رہا ہے۔ ہمسائے کی عورت نے اس مرد کو غور سے دیکھا، سر پیٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی، خدا تمہیں برباد کرے، تم جانتی ہو یہ مرد کون ہے؟ تم نے کسے اس کام پر لگایا ہوا ہے؟ بیوہ خاتون نے کہا، نہیں، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ کوئی نیک سیرت انسان ہے،
اس عورت نے کہا یہ مرد امیر المومنین علیہ السلام ہیں، خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو تمہارے گھر میں تنور جلا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس سے یہ کام کروا رہی ہو؟ جب اس خاتون کو معلوم ہوا کہ اتنی معصوم شخصیت سے یہ کام لے رہی ہے تو آئی اور ہاتھ جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ میری بے ادبی معاف کر دیں، میری گستاخی معاف کر دیں، میں جاہل تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ یہ میری وجہ سے ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا فریضہ تھا کہ جو سپاہی میرے لشکر میں مارا گیا اس کے بچوں کی کفالت کروں، لیکن تم بچوں کی کفیل رہی، تم مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری مدد کو پہلے کیوں نہیں پہنچا۔ یہ ایک نمونہ حضرت علی علیہ السلام کی حاجت روائی کا عرض کیا کہ جو بھی علی علیہ السلام سے مدد مانگے تو حضرت علی علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اس کے بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے بچوں کی تربیت کے لیے تیار ہیں۔ وہ مشکل کشا ہیں، وہ خدا کے فیض کا ذریعہ ہیں، وہ خدا کے رزق کا واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو بھی مانگا جائے وہ ضرور دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کے بھی منتظر ہیں کہ تم کب ہمارا مقام پہچان کر، ہماری حیثیت پہچان کر ہمیں بلاؤ گے، نہ کہ کسی حاجت روائی کے لیے۔ علی علیہ السلام کو پکاریں، علی کے لیے نہ کہ اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ لہٰذا ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام سے اپنے رابطے کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے۔ خدا نے مجھے ان ہستیوں سے صرف مانگنے کے لیے پیدا کیا ہے، بس ان ہستیوں کے ذریعے مانگتا رہوں اور وہ دیتے رہیں۔ وہ بھی ہم سے کچھ مانگتے ہیں جس طرح وہ ہمیشہ سے ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی وہ ہمیں بلائیں، آؤ ہمارا ساتھ دو، آؤ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی جان راہ خدا میں ہماری طرح پیش کرو۔ تو اگر ہمارے روابط ان سے صرف لینے کی حد تک ہوئے تو شاید جلد ٹوٹ جائیں، لیکن ان سے لینے کے ساتھ ساتھ دینا بھی سیکھ لیا ہو تو پھر دینے کے مرحلے میں ہم یقیناً استوار اور ثابت قدم رہیں گے۔ خاندان اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں خدا کی راہ میں دینا بھی سکھایا ہے۔ اہل بیت سے ہماری محبت ہے۔ اگر محبت لینے کی بنیاد پر قائم ہو اور ہمیشہ ان سے لیتے رہے ہوں، جب دینے کا مرحلہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ محبت کا رابطہ ٹوٹ جائے، لیکن ان کی سیرت سے دینا بھی سیکھیں۔ اگر اپنی جان دینے کی ضرورت آ جائے تو ان کی خدمت میں پیش کر دیں، اس صورت میں یہ نہ ٹوٹنے والے روابط ہوں گے۔